बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ी तैनाती है। सलमान अकरम राजा साहब को एक बड़ा ओहदा दिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत और 2 अहम अहकामात जो जारी हुए हैं। पहले उसके ऊपर मुख्तसर बात कर लेते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तब्दीलियाँ, सलमान अकरम राजा साहब को मिलने वाला बड़ा ओहदा और मुस्तकबिल में इसकी क्या ज़रूरत थी और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर ये तब्दीली लाई गई है और उसमें आरिफ अलवी का क्या किरदार है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म दिया गया है पंजाब हुकूमत को और पंजाब हुकूमत से कहा गया है कि स्मोक तदारुक से मुतल्लिक जो जस्टिस शाहिद करीम साहब केस की समाअत कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक बड़े अहकामात देते हुए टायर जलाकर ऑयल बनाने वाले प्लांट्स को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। साथ ही पंजाब हुकूमत को प्राइवेट स्कूलों के लिए बसों की पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन के मेंबरान अदालती अहकामात के बारे में अदालत में पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज और दीगर पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने बसों पर बच्चों को ना लाने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना करने का हुक्म दे दिया। अब आप सुन लें, क्योंकि आप में से हर दूसरा शख्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, पंजाब की हद तक लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं अगर वो अपनी बसें नहीं देते तो हर उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना की जाए जो प्राइवेट इदारों में बच्चों को बसों के ज़रिए ना लाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने बसों पर बच्चों को ना लाने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि प्राइवेट तालीमी इदारों में बच्चों के लिए बसों की पॉलिसी बनाई जाए, साथ ही धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म दिया गया। अब अगर एक बस है, छोटी बस है, उसके ऊपर 20 बच्चे आ गए तो उसका मतलब है जो 20 गाड़ियां अलग अलग आनी थी और जिन्होंने धुएं से पूरा इन्वायरमेंट ख़राब करना था, उसकी इतनी बड़ी बचत आ जाएगी। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने केनार रोड पर जो है वो बोर्ड अवेज़ा किए गए और जो आगाही बोर्ड हैं वो अवेज़ा करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सड़क की मुरम्मत के दौरान नामुनासिब इंतज़ामात से शहरियों को मुश्किलात हैं। अंडर पासेस की खूबसूरती के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद खूबसूरती खस्ता हाल है और अदालत ने कहा कि ये जिस तरीके से कार्रवाइयाँ आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस हैं आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से या आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से। अभी मैं एक जबरान नासिर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सीनियर एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि एक बात आप याद रखिएगा कि अगर किसी ने कोई तरक्याती काम दे दिए या किसी ने कोई इस तरह का कोई अपने सूबे में कोई तरक्याती डेवलपमेंट्स वर्क करवाए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि जमहूरियत आ गई है, उसका ये मतलब नहीं है रूल ऑफ लॉ है, उसका ये मतलब नहीं है बुनियादी इंसानी हकूक़ मिलने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम करवाना अलग मामला है और जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं उनका सिर्फ़ एक काम है और वो जमहूरियत है। तो अगर तो तरक्याती कामों की बात करें तो वो मुशर्रफ दौर में भी बहुत हुए थे, अयूब दौर में भी हुए थे। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अच्छे हुक्मरान बन जाएंगे तरक्याती। आप आवाम को बेसिक उनके बुनियादी हक़ तो दें, उनको बोलने की इजाज़त तो दें। आपके ख़िलाफ़ एक बात करते हैं और अगले घंटे बाद उसको नोटिस आ जाता है, तो ये भी क्या कोई किसी मुल्क की जमहूरियत में ये भी गवर्नेंस का कोई है तरीक़ाकार? ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब जो तज़ीन व आराइश की गई, ये अंडर पासेस में जो नहर रोड है, किनार रोड है, वहाँ अंडर पासेस पे तज़ीन व आराइश की गई और करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए। उस पर भी अदालत की जानिब से बड़ा सख्त हुक्म सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने DGLDO को किनार रोड के अंडर पासेस की तज़ीन व आराइश पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने DGLDO को इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि LDA का अजीम अंडर पासेस का हाल हमने देख लिया है। वो जो बेहुदा सी लाइट्स हैं उनका हाल देखें जाकर। अंडर पासेस के खस्ता हालत अफसोसनाक है। क्या इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि वो पैसा गया किधर? अगर एक काम हो और वो भी ख़राब हो जाए तो क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या LDA को ख़ुद से पता नहीं चला कि अंडर पासेस का क्या हाल है? इस मुल्क में पैसा ही सब कुछ है, ये आवाम का पैसा है, इसे आप कैसे ज़ाय कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता आप करोड़ों रुपए लगा दें और फिर नया ठेका दे दें। पहले वो रोड
کروڑوں روپے دے کے وہ روڈ ٹھیک کرواتے ہیں، وہ مہینے بعد خراب ہوتا ہے، پھر نیا ٹھیکہ دیتے ہیں، پہلے سے کمیشن، پھر دوسرے سے کمیشن، پھر تیسرے سے، اب کمپنیاں بھی اپنی ہیں، ہر طرف سے خود مال بناتے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ نئے تعمیر ہونے والے 10 مرلے سے زائد گھروں کے نقشے پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر منظور نہ کیے جائیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ مار روڈ کا بھی برا حال ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی ممبر ہنا جیلانی نے رپورٹ پیش کی اور کہا کہ ہم نے پوری کینال کا وزٹ کیا، بارش کا پانی ڈائریکٹ نہر میں جانے کی بجائے پہلے آبادیوں میں جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم نے بارش کا پانی ڈائریکٹ نہر میں جانے کی بجائے پہلے آبادی میں جاتا ہے، اور پھر وہ پانی پمپ کے ذریعے نہر میں پھینکا جاتا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے، پتہ نہیں کیا سائنس ہے اس میں۔ گزشتہ دنوں UNO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ سال کے آخر تک پاکستان سے پانی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے پانی کے میٹرز لگانے کا حکم دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ وکیل واسا نے عدالت میں کہا کہ واسا نے پانی کے میٹر لگانا شروع کر دیے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سب سے پہلے بڑی سوسائٹیز میں پانی کے میٹر لگائے جائیں اور اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں۔ اب یہ جو آپ کو پنجاب حکومت کی جانب سے اور جو میڈیا کے اوپر ایک کمپین نظر آتی ہے، چونکہ وہ ساری پیسے دے کے کمپین کروائی جاتی ہے، تو آپ کو اگر اصل حالت آپ نے دیکھنی ہو تو جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں آ کے وہاں پر ماحولیات کے بھی جو اتھارٹیز ہیں اور حکام ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، LDA کے بھی موجود ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تمام کے تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ آ کے وہاں پر جو اصل صورتحال ہے جب وہ بتاتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، اور کس طریقے سے پورے کے پورے نظام کو ایک پورے ڈسپلن سے تباہ کیا جا رہا ہے، اور کوئی اس ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، اور اچانک اہم جلسہ ہے کل، اور اس جلسے پہ نظریں ہیں، اور اس جلسے سے ایک دن پہلے یہ استعفیٰ منظور ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ 5 ستمبر کا استعفیٰ تھا جو آج 7 ستمبر کو منظور ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان میں عمر ایوب نے کہا کہ میں عمران خان کا مشکور ہوں، انہوں نے میرا استعفیٰ منظور کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا اپوزیشن لیڈر کیس بھگتنا، جلسے دیکھنا سمیت دیگر معاملات کا بھی بوجھ تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اس سے قبل بھی 22 جون کو استعفیٰ دیا تھا لیکن وہ منظور نہ کیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ وہ بطور کارکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شبلی فراز کو عمران خان تک استعفیٰ پہنچانے کا کہا تھا۔ اب عمر ایوب کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا، اور انہوں نے خود واضح کر دیا کہ ان کا استعفیٰ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے فوری طور پر کسی کا استعفیٰ منظور کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی میں پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی جو عارف علوی کی سربراہی میں تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں حالات جو کارکناں اور جو لیڈرز ہیں ان کی آپس میں جو حالات ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اختلافات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عمر ایوب کے ساتھ ہی شیر افضل مروت کا بھی اختلاف تھا اور باقی لوگوں کا بھی اختلاف تھا، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ عارف علوی کو یہ احکامات دیے گئے۔ عارف علوی نے تمام جو ناراض لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں کے بعد ایک رپورٹ بنائی، اور رپورٹ بنا کے پیش کر دی انہوں نے عمران خان کو۔ اس کے بعد عمران خان نے دوسری جو ری چیک کروانے کے لیے شبلی فراز کو اختیارات دیے، اور شبلی فراز کو کہا کہ جتنے بھی ناراض لوگ ہیں جائیں ان سے پوچھیں، وجہ کاز معلوم کریں، روٹ کاز کیا ہے، کیوں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور کیوں اختلافات ہیں، اور کیوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ اس پر پھر شبلی فراز نے بھی ایک رپورٹ تیار کی، اور شبلی فراز نے 5 ستمبر کو رپورٹ جمع کروائی، جس کے بعد پھر عمران خان اس نتیجے پر پہنچے کہ تنظیمی معاملات میں خرابی کی جو اصل جڑ ہے وہ عمر ایوب ہے۔ عمر ایوب نو ڈاؤٹ ایک اچھے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، لیکن تنظیمی معاملات کو انہوں نے خراب کیا ہے، اور تنظیمی معاملات خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ آپ ان کا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ اب عارف علوی اور شبلی فراز نے ریکمینڈ کیا تھا اس رپورٹ کی بنیاد پر کہ عمر ایوب کو ہٹایا جائے۔ اب عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ خود استعفیٰ دیں، اور تاکہ بجائے اس کے کہ ہم آپ کو ریموو کریں آپ استعفیٰ دیں، آپ بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، لیکن صرف جو تنظیمی نیٹ ورک ہے اس سے آپ کو الگ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک تگڑا آدمی چاہیے تھا، اور عمران خان نے 5 ستمبر کو ان کے استعفیٰ منظوری کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن ساتھ عمران خان یہ دیکھ رہے تھے کہ اب
ان حالات میں جب پارٹی میں اتنا زیادہ اختلافات ہیں لوگوں میں، تو ان کو بہتر بنانے کے لیے کون ہے جو عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ساتھ لے کے آگے بڑھ سکتا ہے اور ان معاملات سے نمٹ سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ سفارش کر دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اب جو ہے وہ پنجاب سے ورکرز کو نکالنے کی اور 8 ستمبر کے جلسے کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ کچھ ہی دیر پہلے حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ حماد اظہر اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور فیصلہ سازی میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور ساتھ وہ صدر ہیں پنجاب کے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمر ایوب کے استعفے کی خبر پر انہوں نے اس کو کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، "You did exceptionally well under the tough circumstances and party has ever faced"، کہ آپ نے مشکل حالات میں بہتر انداز میں عمر ایوب کو کہا کہ آپ نے خدمت کی ہے پارٹی کی۔ "Congratulations to سلمان اکرم راجہ، I have no doubt that he will also perform brilliantly"، کہ مجھے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ وہ بھی بریلینٹ انداز میں پرفارم کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ پھر اہم جلسہ کل ہے اور اسی پہ نظریں ہیں، چونکہ فیصلہ ساز بھی دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کچھ برف پگھلی ہے کہ آگے حالات کس طرف جانے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔